بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین کرام، آج ہم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی جو سالگرہ کے عنوان سے آج کی اس نشست میں ہم حاضر ہیں، اور ہماری اس نشست کے جو مہمان ہیں ان کا تعلق مختلف مذاہب سے ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے منہاج القرآن انٹرنیشنل کی جب بنیاد رکھی تو بین المسالک ہم آہنگی کے جتنے بھی اسلام کے اندر مسالک ہیں ان کے مابین ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے، اور اس کے بعد اگلا جو سٹیپ تھا وہ دیگر مذاہب کے ساتھ رواداری کا فروغ، یعنی انٹرفیتھ ہارمنی۔ اور 1998 میں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے منہاج القرآن انٹرنیشنل کے مرکزی سیکریٹریٹ پر مسلم کرسچنز ڈائلاگ فورم تشکیل دیا، اور اس موقع پر ہمارے جتنے مسیحی رہنما تھے ان کو بلا کر ایک نئے دور کا آغاز کیا، پاکستان میں مکالمہ کا آغاز کیا، بین المذاہب مکالمہ کا، اور پھر اس کے بعد دیگر مذاہب کے ساتھ انٹریکشن کو فروغ دینے کے لیے منہاج القرآن کے مرکز پر ڈائریکٹوریٹ آف انٹرفیتھ ریلیشنز قائم کیا گیا، اور جس کی بنیاد پر ہم منہاج القرآن انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے شیخ الاسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان میں موجود دیگر مذاہب کی جو تقاریب ہوتی ہیں اس میں شرکت کرتے ہیں۔ پاکستان میں ہمارے کرسچینٹی پر جو بلیو کرتے ہیں ہمارے مسیحی بھائی ہیں، ہمارے سناتن دھرم پر جو عمل پیرا ہیں ہمارے ہندو بھائی ہیں، اسی طرح ہمارے سکھ بھائی ہیں اور پارسی ہیں، بہائی ہیں، تو ان تمام مذاہب کی جو تقاریب ہوتی ہے اس میں ہمیں شرکت کا موقع ملتا ہے، اور ہمیں وہاں شیخ الاسلام کی طرف سے جو پیغام امن، محبت، اخوت اور بھائی چارے کا جو پیغام ہے اس کو پہنچانے کا ہمیں موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ خدمات ہیں شیخ الاسلام کی قومی سطح پر اور پھر بین الاقوامی سطح پر۔ تو آج ہم شیخ الاسلام کی سالگرہ کے موقع پر جو ہمارے پاکستان میں دو بڑے مذاہب ہیں ان کے رہنما موجود ہیں جن کا تعلق اکیڈیمیا سے ہے، ان میں سب سے پہلے میرے دائیں طرف تشریف فرما ہے محترم پروفیسر ٹونی ولیم صاحب، جو کہ مسیحیت کے اسکالر ہیں، مسیحی اسکالر ہیں، اور پنجاب یونیورسٹی میں ہیبریو جو لینگویج ڈپارٹمنٹ ہے اس کو آپ ہیڈ کرتے ہیں۔ ہم آپ کو آج کی اس نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمارے دوسرے جو مہمان ہیں محترم پروفیسر سروا بھوما ناز کرشن لال صاحب، جو کہ سناتن دھرم ہندوازم کے پروفیسر ہیں منہاج یونیورسٹی میں، جو منہاج یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے اسکول آف ریلیجن اینڈ فلاسفی، اس میں یہ ہندوازم سناتن دھرم پڑھاتے ہیں۔ تو آج ہم ان دونوں مہمان، کیونکہ دنیا میں اس وقت جو سب سے بڑے مذاہب ہیں، سب سے بڑا مذہب ہے وہ کرسچینٹی ہے، اس کے بعد اسلام، اور پھر تیسرے نمبر پر سناتن دھرم یعنی ہندوازم آتا ہے۔ تو آج اس نشست میں دو بڑے مذاہب کے لوگ شیخ الاسلام کی شخصیت کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے ملتمس ہوں جناب پروفیسر ٹونی ولیم صاحب کہ آپ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی شخصیت کے حوالے سے، جیسے کہ آج کی یہ نشست ان کے سالگرہ کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، تو آپ ان کی بین المذاہب رواداری کے حوالے سے جو خدمات ہیں انہیں بحیثیت ایک مسیحی اسکالر کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں سہیل صاحب کہ آپ نے موقع دیا کہ میں اس پروگرام میں آپ کے ساتھ آ سکوں اور اس پروگرام میں شریک ہو کر اس میں اپنے اظہار خیال کر سکوں۔ میں جب بھی منہاج القرآن کے کسی بھی پروگرام پہ آتا ہوں تو مجھے ایک بالکل ہی فرق ماحول دکھائی دیتا ہے، اور ایک فرق ہی انداز ملتا ہے لوگوں کے ملنے کا، بات کرنے کا۔ لوگوں کے ساتھ جب رفاقت کی جاتی ہے تو لوگوں کے جذبات بالکل ہی ایک منفرد کیا کہنا چاہیے معیار کے اوپر ہوتے ہیں، کیونکہ عام طور پر جب ہم
مسیحیت سے ہٹ کر دیگر کمیونٹیز کے ساتھ جمع ہوتے ہیں یا دیگر مذاہب کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں تو کئی مرتبہ ہمارے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ بڑے کشیدہ ہی محسوس ہوتے ہیں. لیکن میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ میں جب بھی منہاج میں آتا ہوں تو مجھے کبھی کبھی وہ تمام چیزیں جو ہم لوگوں نے صرف دینیات کی کتابوں میں پڑھی تھیں کہ رواداری کا ایک نظام تھا جس میں حضور کے پاس غیر مسلم بھی آتے تھے، وہ بیٹھتے تھے، ان سے رفاقت کرتے تھے، اگر کسی نے عبادت کرنی ہوتی تھی تو اس کو مسجد میں ہی عبادت کے لیے جگہ دی جاتی تھی، اور اس طرح کی تمام چیزیں جو ہم نے صرف کتابوں میں پڑھی تھیں، ان تمام چیزوں کا تجربہ ہوتا ہے جب ہم منہاج القرآن کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ آتے ہیں. کیونکہ یہاں آ کر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم یہاں اقلیت نہیں ہے یا شاید دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں. ہمیں یہاں ایسے ہی لیا جاتا ہے جیسے ہم بالکل ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں، برابر کے انسان ہیں. نظریات چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ کیسے بھی ہوں، وہ سب بالائے طاق رکھ کر ہم انسانیت کی بنیاد پر یہاں پر جمع ہوتے ہیں. اور آپ نے جب بھی اس جگہ پر کوئی پروگرام کیا ہے، چاہے وہ منہاج یونیورسٹی ہو جہاں آپ کا اتنا بڑا جو یونیورسٹی کا سیٹ اپ ہے جس کے بیچ میں آپ اتنے سارے لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ان کو بین المذاہب ہم آہنگی اور بین المذاہب مکالمے کے اوپر سکھا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خدمت ہے جو کہ ایکیڈیمکس میں آپ لوگ کر رہے ہیں. کیونکہ وہاں جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، وہ انٹلیکچوئلز ہوں گے، وہ جب پڑھ کے جائیں گے تو وہ اس ماحول کو جو آپ نے اس چار دیواری کے اندر یا اس یونیورسٹی کے اندر قائم کیا ہوا ہے وہ آہستہ آہستہ پورے معاشرے میں پینیٹریٹ ہوگا، اور بین المذاہب ہم آہنگی اور بین المذاہب مکالمے کی جو ایک فضا آپ یہاں پر قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پورے پاکستان میں پھیلے گی، اور اس کی وجہ سے ماحول جو ہے اس میں مثبت تبدیلیاں ہمیں نظر آئیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک قافلہ تھا جو آج سے کم و بیش 40 سال پہلے شروع کیا تھا شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب نے، اس قافلے کو لے کے آج جب 40 سال کے بعد آپ اس قافلے کو ایک طرح سے لے کے چل رہے ہیں منہاج کی طرف سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا امپیکٹ ہے کہ آج ہم اکٹھے بیٹھ رہے ہیں، اکٹھے مل رہے ہیں. جب عید میلاد النبی ہوتی ہے تو آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اس کی سیلیبریشن میں آپ کے ساتھ شریک ہوں. جب کرسمس آتا ہے تو آپ اس کی سیلیبریشنز کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تجربات سے ایک بہت منفرد قسم کا ایک کیا کہنا چاہیے رویہ ہے جو دونوں کمیونٹیز کے درمیان شیئر ہو رہا ہے، کہ ایک جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں کو ایگزسٹنس، کہ ہم پیار اور محبت سے یہاں رہ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے جو آپ اپنے طالب علموں کو اور پاکستان میں رہنے والے دیگر مذاہب کے لوگوں کو دے رہے ہیں، اور یہ جو سوچ ہے ان کے اندر پینیٹریٹ ہوگی اور معاشرے میں میرا خیال ہے اس سے مثبت تبدیلی آئے گی. جیسے آپ نے فرمایا کو ایگزسٹنس یعنی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو ایکسیپٹ کرنا اور انہیں اسپیس دینا. تو میں محترم پروفیسر سروا بھوما صاحب، آپ پاکستان میں بسنے والی جو ہماری ہندو کمیونٹی ہے، سناتن دھرم کے جو لوگ ہیں ان کو ریپریزینٹ کرتے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ ایک اسکالر ہیں. منہاج یونیورسٹی سے آپ نے پی ایچ ڈی آپ کر رہے ہیں اور پھر وہیں ڈپارٹمنٹ میں آپ پڑھا بھی رہے ہیں. تو آپ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جو خدمات ہیں بین المذاہب رواداری کے حوالے سے بحیثیت ایک سناتن دھرم کے اسکالر کے آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بہت بہت دھنیہ واد سہیل صاحب، آپ نے انوائٹ کیا ہمیں اور ایک ایسی شخصیت کے جنم دن پر ہمیں بلایا کہ جو امن کے سفیر جانے جاتے ہیں دنیا میں. پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان کی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بہت خدمات ہیں. منہاج یونیورسٹی میں ادارہ قائم کرنا اور پھر اس میں جو ڈپارٹمنٹ ہے انٹر فیتھ کے حوالے سے، اس ادارے میں مختلف مذاہب پڑھائے جاتے ہیں، اور میں وہاں پر خود بطور استاد سناتن دھرم پڑھا رہا ہوں. تو جی، جسے ہندوازم کے نام سے جانا جاتا ہے، بالکل. تو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں مختلف مذاہب کے لوگ آ کر پڑھتے ہیں، اور مسلم اسٹوڈنٹ بھی ہیں، کرسچن اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اور وہ ہندوازم پڑھ رہے ہیں. اب یہ ہمارے طالب علم یہاں پر پڑھنے کے بعد جب معاشرے میں جاتے ہیں تو وہ ان تعلیمات کو جب بتاتے ہیں کہ اصل میں یہ جو ابھی معاشرے میں غلط العام تصورات پائے جاتے ہیں
دوسرے مذاہب کے لیے، وہ ہمارے طالب علم صحیح معنوں میں مذاہب کو سیکھ کے پھر وہ جا کے بتاتے ہیں، تو اس سے لوگوں کے درمیان میں جو نفرتیں ہیں مذاہب کی آڑ میں وہ ختم ہوتی ہیں اور ایک رواداری اور محبت بڑھتی ہے، اور اس سے ہماری جو ملک کی سالمیت ہے یہ بھی مضبوط ہوتی ہے۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جب یہ ڈپارٹمنٹ شروع کیا تو اس وقت ان کی ہدایت تھی اپنے سٹاف کو کہ ہر مذہب کو پڑھانے کے لیے اس مذہب کا پریکٹیکل ٹیچر ہونا چاہیے، تاکہ وہ اس مذہب یعنی کے وہی پروفیسر پڑھائے جو خود جی، اس ریلیجن اس کو مذہب کا پریکٹس اس کرتا کا ہے، فالوور ہے، پریکٹس کرنے بالکل اس والا کو ہے۔ پریکٹس کرنے والا ہے، کیونکہ ایسی کنڈیشن میں وہی بندہ صحیح معنوں میں ان عقائد کو بیان کر پائے گا، نہ کہ دوسرا جو اس کی پریکٹس میں نہیں ہے وہ اس مذہب کو اس طرح سے نہیں سمجھا پائے گا، اس کی جو حقائق ہیں وہ بیان نہیں کر پائے گا۔ یعنی ریلیجن کو پڑھانا یعنی اس کو کمپیریٹیو نہیں بلکہ کمپیریٹیو ایز اٹ نہیں، از، بلکہ ایک کمپیریٹیو اسٹڈی جو ہے، جو ادیان میں تقابل ہے، اس کے اوپر اس سے ہم منع کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ آپ نے تقابل کی طرف نہیں جانا، بس یہ دیکھنا ہے کہ کس مذہب میں کیا بنیادی عقائد ہیں اور صحیح معنوں میں ان عقائد کو طلباء کو سمجھانا، تاکہ جو ایک غلط عقائد پھیلے ہوئے ہیں معاشرے میں ان کو ختم کیا جائے اور حقائق کو سامنے لے کر آیا جائے۔ جو منہاج یونیورسٹی ہماری یہ ایک ریسرچ بیسڈ ہے اور ریسرچ کے اوپر خاصا کام کر رہے ہیں اور اچھے ایک ریسرچرز پیدا کر رہی ہے منہاج یونیورسٹی۔ تو جو ریسرچر ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ حقائق کو کھود کے سامنے لے کے آتا ہے، اس نے ریسرچر نے، ایک محقق نے حقائق کو سامنے لے کے آنا ہے۔ تو طاہر القادری صاحب کا ویژن یہی ہے کہ جو صحیح حقائق ہیں وہ دنیا کے سامنے آئیں اور جو مذاہب کی آڑ میں نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور الحمدللہ بھگوان کی دیا سے ہم یہاں پر اب دیکھیں یہ ہماری یہ منہاج یونیورسٹی کی ٹیچنگز ہیں، کیونکہ میں خود منہاج یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، میں نے یہاں سے ایم فل کیا اور اب پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، اور مجھے منہاج یونیورسٹی میں سناتن دھرم پہ ہندوؤں کے رائٹس، قانونی جو آئینی ہمارے حقوق ہیں اور جو یہاں کے مندر ہیں ان کے اوپر میں نے ایم فل میں کام کیا۔ پروفیسر ڈاکٹر نادر بخش صاحب نے مجھے یہ کام کروایا اس پہ، اور انہوں نے مجھے پوری آزادی دی ہوئی تھی کہ آپ بیٹا پورے آزادی کے ساتھ اس پہ کام کریں، اس موضوع پہ، اور جو حقائق ہیں ان کو آپ نکال کے سامنے لے کے آئیں۔ تو میں نے اپنے پوری آزادی کے ساتھ اس پہ اپنے جو تھیسز ہے اس کو کمپلیٹ کیا، اور وہ جتنے بھی اعلیٰ پائے کے محققین ہیں انہوں نے جب اس کو دیکھا تو سراہا۔ پی ایچ ڈی کا بھی جو میں اب تھیسز کر رہا ہوں وہ بھی ہندو کمیونٹی کے اوپر کر رہا ہوں۔ تو ایک یہ ادارہ منہاج یونیورسٹی جسے ایک یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید کوئی کنزرویٹو قسم کا ادارہ ہوگا جہاں پہ مذہبی آزادی نہیں ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ مکمل مذہبی آزادی ہے کہ آپ اپنے ریلیجن کو یہاں پڑھا بھی رہے ہیں، اس پر ریسرچ بھی کر رہے ہیں، بالکل ایسا ہے۔ تو یہ ایکچولی جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ وہ ویژن ہے جو شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ہمیں دیا، اور ڈاکٹر حسین محی الدین قادری جو کہ وائس چیئرمین ہیں، ڈپٹی چیئرمین ہیں بورڈ آف گورنرز منہاج یونیورسٹی، وہ یونیورسٹی میں ایسا انہوں نے ماحول وہاں پیدا کیا ہے کہ ہر مذہب کا بچہ اپنے مذہب کے جو تعلیمات ہیں اس کو وہ حاصل کر سکے، اس پر ریسرچ کر سکے۔ تو بحیثیت ایک مسلمان، ایک اسلامک آرگنائزیشن کے دیگر مذاہب کے ساتھ جو انٹریکشن ہم کرتے ہیں، تو جو ہماری مسیحی برادری ہے وہ منہاج القرآن انٹرنیشنل جو کہ ایک اسلامک ایک آرگنائزیشن ہے، اس کی طرف سے جو یہ جیسچر ملتا ہے کہ ہم ہر سال کرسمس بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور پھر آپ کی تمام جو ہماری مسیحی برادری کی جو تقاریب ہوتی ہیں اس میں ہم شرکت بھی کرتے ہیں اور محبت کا، اخوت کا، بھائی چارے کا پیغام دیتے ہیں۔ تو ایک پاکستان میں بسنے والی جو ہماری مسیحی کمیونٹی اس شیخ الاسلام کے اس طرز عمل کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے؟ ایک تو یہ بڑا منفرد رویہ ہے، کیونکہ کہیں اور سے ایسا رویہ میں دیکھنے کو مل نہیں رہا تاحال۔ کسی بھی یعنی پاکستان میں اسلامک آرگنائزیشن یا کسی بھی جماعت کی طرف سے
کسی بھی جماعت کی طرف سے جو اسلامک آرگنائزیشن ہو، اسلامی جماعت ہو، اسلامی ادارہ ہو، اس کی طرف سے اس طرح کا رویہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا آج تک۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ ابھی بہت گراس روٹ لیول پہ ہیں۔ آپ کو اس کام میں یا اس خدمت میں کہا جائے تو 40 سال ہو گئے ہیں، اس لیے آپ کی جو خدمت ہے یا آپ کا جو اس میں کنٹریبیوشن ہے وہ کافی بڑا ہے۔ باقی جو کر رہے ہیں ابھی وہ ایک طرح سے گراس روٹ لیول پہ ہی ہیں، وہ اگر کسی جگہ کروا بھی لیتے ہیں تو اس کا امپیکٹ اتنا بڑا ہے نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی بھی بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے حدود اور قیود کو سامنے رکھ کر چل رہے ہیں۔ لیکن آپ جیسے کھلے اپنا کیا کہتے ہیں دل کے ساتھ نہ صرف ہمیں قبول کرتے ہیں بلکہ آپ ہمارے پروگرامز کو ارینج کرتے ہیں، یہاں پر کرسمس کے پروگرامز آپ ارینج کرتے ہیں، اگر کوئی اور تقریب ہو اس کو آپ ارینج کرتے ہیں، اور پھر اگر آپ کو دعوت دی جائے تو آپ اس کے بیچ میں پورے طور پر آ کر شامل ہوتے ہیں، شمولیت اختیار کرتے ہیں، ہماری خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ہاں ہماری خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک رویہ ہے نا، یہ بہت منفرد ہے، یونیک ہے، یہ کسی اور طرف سے ہے نہیں ابھی۔ تو آہستہ آہستہ یہ جو ایک ہمارے معاشرے میں ایک نئے جذبے کی پینیٹریشن ہے جو منہاج القرآن کے اس کوشش اور کاوش سے شروع ہوئی ہے، آہستہ آہستہ اس میں سے اور لوگ بھی شامل ہوں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک مثبت تبدیلی آئے گی جو آنے والے 10-15 سالوں میں یا 20 سالوں میں دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ اور لوگ بھی اس کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ کیونکہ آپ نے ابھی جیسے بات کی کہ ہم لوگ کو ایگزسٹنس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے رہنا اسی ملک میں ہے، یہ خدا نے ہمیں دیا اور خدا نے ہمیں رہنے کے لیے یہ جگہ دی ہے، تو اس نے جب مجھے یہاں پیدا کیا تو یہ میرے لیے یہی ملک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ میں یہاں رہ کے اس ملک میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں، اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر سکتا ہوں، اتنا شاید باہر جا کر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ کر نہیں سکتے، یہ میں کہتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا نے ہر علاقے اور خطے کے لیے لوگ فراہم کیے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں جب اس نے یہاں رکھا تو ہمیں یہاں رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، افہام و تفہیم کے ساتھ، یگانگت کے ساتھ، اور ایک دوسرے کو سمجھ کر، سوچ کر، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات کے ساتھ چلنا چاہیے تاکہ ہم سب مل کر اس ملک کو بہتر بنا سکیں۔ اور ہمیں دوسرے کے وجود کو برداشت نہیں کرنا بلکہ تسلیم کرنا۔ مذاہب رواداری کا نام بھی، مقصد بھی یہی ہے کہ ہم دوسرے کے جو بنیادی عقائد ہیں مذہبی، ان کا احترام کریں، اور ہمارے درمیان جو مشترکات ہیں وہ سماجی سطح پر ہیں، وہ ثقافتی حوالے سے ہیں، وہ لسانی حوالے سے ہیں، وہ قومی حوالے سے ہیں، وہ علاقائی حوالے سے ہیں۔ تو بحیثیت ایک پاکستانی، ایک ہندو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم کا جو ویژن تھا، جس مقصد کے لیے قائد اعظم نے اس پاکستان کو بنایا، اور جیسے انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر رہنے والے تمام مذاہب کے جو فالورز ہیں ان کو مکمل مذہبی آزادی ہوگی، تو اس حوالے سے منہاج القرآن کا آپ کردار کس انداز سے دیکھتے ہیں قائد اعظم کے پاکستان بنانے میں؟ سر، جب میں اس میں ٹونی صاحب آپ بھی سن کے اس بات کو تھوڑا سا خوش بھی ہوں گے کہ جو قائد اعظم کا وین ہے، جو قائد اعظم کا پاکستان ہے، وہ طاہر القادری صاحب کے وین میں اور ان کے ادارے میں ہمیں پایا جاتا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ذاتی جو میرا ایک ایکسپیرینس ہوا۔ سن 2019 کے ماہ رمضان میں افطار پارٹی میں ہمیں انوائٹ کیا گیا، تو اس وقت میں اپنے بیٹے کو بھی لے کر آیا، اس کی عمر تھی تقریباً 9 سال کا تھا وہ۔ تو وہ یہاں پر جب ہم ادارے میں آئے ہیں، افطاری کا جو وقت تھا وہی ہمارے سندھیا پوجا پاٹھ کا آرتی کا ٹائم ہوتا ہے شام کو۔ تو اب رواداری کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ منہاج کی جو دیگر مذاہب کے لیے رواداری ہے، تو اس وقت میرا بیٹا بے چین ہو رہا تھا کہ یہ تو سندھیا کا ٹائم ہو گیا کہ اب گھر چلیں۔ تو میں نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو، آپ منہاج القرآن کے مرکز میں کھڑے ہیں، آپ اسی مسجد میں بیٹھ کے سندھیا کریں گے۔ تو اس نے ہاتھ منہ دھویا، کلی کیا، اس کے بعد مسجد میں بیٹھ گئے، اور وہ بھی اسی طرح سے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے، اور میں بھی، اور ہم نے اپنے عقیدے کے مطابق پرسکون طریقے سے بلا کسی خوف اور جھجک کے وہاں پر بیٹھ کے ہم نے بھگوان کو یاد کیا۔ وہ تو وہی ہے نا، اور ہمارے پہلو میں 1 یا 1.5 فٹ کے فاصلے سے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ انہوں نے بھی، کسی نے ہماری طرف دیکھا تک نہیں۔ میں افطار ڈنر تھا اور گوشہ درود کے سامنے یہ خوبصورت محفل ارینج کی گئی، اس میں سارے مذاہب کے لوگ بھگوت شریک گیتا تھے۔ سے تلاوت بھی کی اس سہدیو نے۔
تو ہم نے وہاں پر اسی جگہ جہاں پر بیٹھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں منہاج القرآن کے ادارے میں، وہیں پر ہم باپ بیٹا بیٹھ کے بھگوان کو بھی یاد کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہے تو وہ ایک ہی. تو یہ ایک انسانیت کا یہ یہ بہت مرکز بڑا، ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے جی. اس میں تو مثال اب ملتی ہے. چونکہ یہ شیخ الاسلام کی سر اس مثال کے بعد کوئی اس طرح کا کچھ اور کہنا باقی نہیں رہتا کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جو خدمات ہیں انسانیت کے لیے اور مذہبی رواداری کے لیے، وہ سامنے ہے. شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہمیشہ فرماتے ہیں تمام مذاہب کے رہنماؤں کو اور مذاہب کے ماننے والوں کو کہ منہاج القرآن آپ سب کا گھر ہے، آپ کے لیے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. تو یہ ان کی جو اس حوالے سے جو ان کی تعلیمات ہیں، یہ وہی تعلیمات ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں. تو آج انہی تعلیمات کو لے کر شیخ الاسلام پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں. چونکہ یہ شیخ الاسلام کی سالگرہ کے عنوان سے حوالے سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ شیخ الاسلام کو ان کی سالگرہ کے موقع پر جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ دیں، اور ان کی صحت تندرستی اور سلامتی کے لیے جو آپ دعا کرنا چاہتے ہیں. تو محترم ٹونی ولیم صاحب، آپ شیخ الاسلام کو ان کی سالگرہ کے موقع پر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی خدمت جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں یہ گراں قدر ہے، اور خدا آپ کو آنے والے سالوں میں صحت دے، تندرستی دے، اور اس مشن کو جاری رکھنے کا فضل دے، تاکہ آپ آنے والے کئی دہائیوں تک، جب تک اس کی مرضی ہے، آپ صحت و تندرستی کے ساتھ رہیں، اور آپ کا جو مشن ہے جس کے بیچ میں سہیل صاحب جیسے قیمتی لوگ اور آپ کے صاحبزادے اور دیگر آپ کی پوری ٹیم جو ہے، جو بڑی منظم طریقے سے اس خدمت کو لے کے آگے چل رہی ہے، یہ سلسلہ جاری رہے، اور آپ کی زندگی کو خدا وسعت دے اور آپ کی عمر دراز کرے، اور جو آنے والے کئی سالگرہیں ہیں ہم اسی طریقے سے آپ کے لیے سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی با مقصد زندگی ہے، اور جو با مقصد زندگی ہے وہ مقصد کے گرد گھومتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنے مقصد کو ان لوگوں میں، سہیل صاحب، اپنے صاحبزادے اور پوری ٹیم میں جب انویژن کر دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت داؤد جو تھے انہوں نے ہیکل کے لیے سامان تو جمع کیا، لیکن ہیکل جو تھی وہ حضرت سلیمان نے تعمیر کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ شیخ الاسلام جو ہیں یہ سارا کچھ جو تیار کر چکے ہیں، اس کے اوپر جس طریقے سے آنے والے دنوں میں آپ نے کام کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خدا کرے کہ ان کا سایہ جو ہے وہ آپ کی اس تنظیم پہ، آپ کے ادارے کے اوپر قائم رہیں، تاکہ آنے والے سالوں میں آپ کی جو خدمت ہے، آپ کی جو منسٹری ہے، وہ اور زیادہ فلورش ہو، اور پاکستان میں آپ کی خدمت کے وسیلے سے ہزاروں لوگ اس سوچ کو لے سکیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرنا، ہم نے ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے. جی محترم پروفیسر سروا بھوما صاحب، آپ شیخ الاسلام کی سالگرہ کے موقع پر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو ان کے جنم دن پر اپنی پوری ہندو کمیونٹی کی طرف سے بدھائی پیش کرتا ہوں، اور میں بھگوان سے یہ بھی پرارتھنا کرتا ہوں کہ بھگوان جی ایسی ہستیوں کو ہمیشہ اس دنیا پر سلامت رکھیں، اور ان کا سایہ، ان کی رہنمائی ہمارے لیے بہت انمول ہے. اور جو یہ کام کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، بھگوان ان کو اور زیادہ صحت دیں، اور ان کو توفیق دیں، ہمت دیں کہ وہ اپنے اس مشن کو لے کے چلتے رہیں، اور ان کی رہنمائی میں ہم لوگ بھی، جس طرح سے سہیل صاحب ہیں اور ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب ہیں، یا میں سناتن دھرم کی طرف سے اپنی منہاج یونیورسٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے وین کو لے کر ہم لوگ چل رہے ہیں. تو بھگوان ان کو سلامت رکھیں، ان کی رہنمائی میں ہم ہمیشہ ان کے وین کو آگے بڑھاتے رہیں اور پھیلاتے رہیں. جی بہت شکریہ. ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے مسیحی رہنما اور ہمارے ہندو رہنما، انہوں نے جس خوبصورتی کے ساتھ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی جو بین الاقوامی سطح پر جو بین المذاہب رواداری کے حوالے سے خدمات ہیں، ان کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا. اور شیخ الاسلام دنیا کی واحد شخصیت ہیں کہ جن کو ان کی زندگی میں اس طرح ٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ صرف شیخ الاسلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے. میں آپ تمام دوستوں کا بھی انتہائی مشکور ہوں،
اور میں انٹرفیتھ ریلیشنز منہاج القرآن انٹرنیشنل کی جانب سے پاکستان اور پوری دنیا میں موجود منہاج القرآن انٹرنیشنل کے تمام کارکنان اور قائدین کو شیخ الاسلام کی سالگرہ کی 70ویں سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے قائد کو تا قیامت زندہ رکھے، تاکہ ان کا یہ جو مشن ہے بین المذاہب رواداری کا، امن کا، سلامتی کا، اخوت کا، بھائی چارے کا، وہ پایا تکمیل تک پہنچے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔